بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں، آج جو ہم ٹاپک پڑھنے والے ہیں وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت۔ پہلے تو ہم اس چیپٹر کو ریڈ آؤٹ کریں گے، مطلب پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور پھر بعد میں کریں گے ہم اس کے 2 کویسچنز۔ تو چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اس چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں آج ہم پڑھیں گے چیپٹر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت، جو کہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں ہے پیج نمبر 16 یعنی 16 پہ۔ اور اس کے بعد کریں گے ہم اس کی مشق، جس میں ہم کریں گے 2 کویسچنز، جس میں سوال نمبر 1 ہوگا کہ درست جواب کے گرد دائرہ لگانا، اور سوال نمبر 2 ہوگا کہ خالی جگہ کو پر کریں۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ چیپٹر کو اچھے سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت۔ اطاعت کے معنی حکم ماننے یا پیروی کرنے کے ہیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ یعنی جتنے بھی دینی اصول ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں اور ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی گڈ بکس میں آ سکیں۔ دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کا حقیقی مقصد جانتا ہو، یعنی وہ جانتا ہو کہ اس کا مالک حقیقی کون ہے، یعنی کہ وہ جانتا ہو کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہو کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، یہ دین اسلام کس کی طرف سے تحفہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور زندگی کی تمام نعمتیں اس کو کس نے اور کیوں عطا کی ہیں، اچھائی اور برائی میں کیا فرق ہے، اور زندگی میں حقیقی کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر دور میں نبی اور رسول بھیجے۔ زندگی کے اعلیٰ مقصد کی مکمل وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت دینے والا اور رحمت والا بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ قرآن مجید قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا مکمل ذریعہ ہے۔ بے شک ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی باقاعدگی سے تلاوت کیا کریں، کیونکہ اس میں ہمیں بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جواب مل سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ایز اے مسلمان وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح نہیں ہیں، اور ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم مزید نیکیاں کما سکتے ہیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ آسان بنا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر معاملے میں احکام واضح کیے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کر کے دکھایا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات تفصیل سے سمجھائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے کہ ہم اپنے پچھلے چیپٹرز میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کہ کتنی مشکلات دیکھیں، کتنی تکالیف سہیں جب ان پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھائیں، ان کو بتائیں کہ ان کا خدا کون ہے، ان کو بتائیں کہ یہ کائنات کس نے تخلیق کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی کے دینی اصولوں پر چلیں، ان کی پیروی کرتے ہوئے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان عبادات کو ادا کرنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہ خواہش نفس سے منہ سے بات نہیں نکالتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو بھیجا جاتا ہے۔
یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ وہ تمام حکم ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جاتے ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ نے ان انسانوں تک پہنچانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، بے شک، اور جو بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی ہر جگہ قرآن مجید میں یہی چیز بار بار آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو، جو وہ باتیں کہتے ہیں ان کو سنو، اس کو سمجھو۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوشنودی اسی صورت حاصل کی جا سکتی ہے جب ہم زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے اس بات کا تقاضا بھی کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات کا حکم دیں اسے مانیں اور جس بات سے منع کریں اس سے باز رہیں۔ بے شک ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو لازم کریں۔ جس چیز سے ہمارے پیارے نبی نے ہمیں منع فرمایا ہے ہم اس سے باز رہیں اور کوشش کریں کہ سیدھا رستہ اپنائیں۔ قرآن مجید میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور احکام کی روشنی میں حل نہ کرے۔ یعنی مومن بننے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے ہر معاملے یہاں تک کہ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے میں اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ یعنی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف قرآن پاک کی تعلیمات ہی کو نہیں، ایون کہ ہماری جو روز مرہ کی زندگی میں کام ہوتے ہیں، جیسے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، وہ ہر چیز صحابہ کرام ہر چیز میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل سے اطاعت کی جائے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف بتانے کے لیے کہ ہاں ہم اپنے پیارے نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان باتوں پر عمل کرنا یقینی ہے۔ یعنی اگر زبان سے تو کہا جا رہا ہے تو دل سے بھی اطاعت کی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ،
اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود دروازے سے داخل ہو رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہی فوراً وہیں دروازے کے قریب بیٹھ گئے. یعنی انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ ان کو کوئی نشست ملے گی جہاں پہ وہ جا کر بیٹھیں گے. انہوں نے دروازے سے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنا کہ بیٹھ جاؤ, تو وہ وہیں دروازے کی اوٹ میں بیٹھ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آگے آنے کے لیے فرمایا تب اٹھ کر کھڑے ہو کر آگے آ گئے. صحابہ کرام نے ہر موقع پر اطاعت کا بہترین مظاہرہ کیا. شیب ابی طالب ہو یا ہجرت مدینہ، غزوہ بدر ہو یا صلح حدیبیہ، فتح مکہ ہو یا غزوہ تبوک، تمام حالات میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معیاری نمونہ پیش کیا اور ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ان کو ہر شے سے زیادہ عزیز ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور اصولوں کی مکمل پیروی کریں. اسی سے ہمیں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، جس کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامران ہو سکیں گے. تو بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے غور سے چیپٹر کو سنا ہوگا تاکہ ہم اپنی MCQs کا پارٹ جلدی کر سکیں. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے کوسچنز کا آغاز کرتے ہیں. ہاں جی، تو بچوں اب ہے ہماری مشق کا حصہ جس میں ہم کریں گے 2 کوسچنز، جو کہ ہیں پہلا کوسچن ہوگا ہمارا درست جواب کے گرد دائرہ لگانا، اور ہمارا سوال نمبر 2 ہوگا خالی جگہ کو پر کرنا. دیکھتے ہیں ہمارا سوال نمبر 1، درست جواب پر دائرہ لگائیے. یعنی ہم کوسچن پڑھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے ان کی آپشنز اور پھر دیکھیں گے کہ جو جواب درست ہوگا اس کے گرد ہم لگائیں گے دائرہ. سوال نمبر 1 ہے جی کہ اطاعت کے معنی ہیں. تو بچوں اطاعت کے معنی کیا ہیں؟ آپشنز دیکھتے ہیں. عبادت کرنا، پیروی کرنا یا کہ اعلان کرنا. تو اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے، یعنی پیروی کرنا. اطاعت کے معنی ہے پیروی کرنا. پھر ہے جی نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا بزرگان دین کو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. پھر ہے جی نمبر 3، ہمیں اسلامی عبادات کو ادا کرنے کا طریقہ سکھایا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور اس حکم میں باتیں بتائی گئیں کہ آپ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے، ان کو صحیح باتیں بتانی ہیں، تو ہمیں اسلامی عبادات کو ادا کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا والدین نے؟ تو یہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. پھر ہے جی نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت برابر ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے، انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کے، یا فرشتوں کی اطاعت کے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت برابر ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کوسچنز دیکھتے ہیں. ہاں جی، تو بچوں اب ہے نمبر 5، اللہ کے ہاں مومن وہ ہے جس نے اطاعت کی. کس کی اطاعت کی؟ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، والدین اور اساتذہ کرام کی، یا اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ تو اللہ کے ہاں مومن وہ ہے جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آئی ہوپ کہ تمام بچوں نے چیپٹر کو غور سے سنا تھا اور صحیح جوابوں کے گرد دائرہ لگایا ہے. سوال نمبر 2 ہے جی خالی جگہ پر کیجیے.
ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیش کرنی چاہیے. تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں اطاعت کرنی چاہیے، یعنی پیروی کرنی چاہیے. ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے. پھر ہے جی نمبر 2، زندگی کے اعلیٰ مقاصد کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈیش بھیجے. تو زندگی کے اعلیٰ مقاصد کون سے ہیں؟ دین کا راستہ، دینی اصول جو مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہیں. تو کن کو بھیجا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. پھر ہے جی قرآن مجید قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ڈیش کا مکمل ذریعہ ہے. تو قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید ہے قیامت تک تمام انسانوں کے لیے تعلیمات کا مکمل ذریعہ ہے. تعلیمات کا مکمل ذریعہ ہے. قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن چیزوں سے منع کیا ہے، ہمیں کن چیزوں سے کہا گیا ہے کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے. پھر ہے جی نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ڈیش کے احکام پر عمل کر کے دکھایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے حکم پر چلتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے تھے. آج کا ہمارا آخری fill in the blank جو کہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ڈیش نمونہ پیش کیا. تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا معیاری نمونہ پیش کیا. آئی ہوپ کہ تمام بچوں نے صحیح جوابوں کو fill in the blanks یعنی خالی جگہ میں پر کر لیا ہوگا اور صحیح جوابوں کے گرد دائرہ بھی لگا لیا ہوگا. چلیے بچوں دوبارہ سے چیپٹر کو پڑھیے گا، مشق کو دوبارہ سے ریوائز کریے گا. اب ہم ملیں گے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی مشق کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.